کمالات، یہ صفات. تو اب ہم جعفری ہیں تو چھٹے امام سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. تو دور ہے صادق آل محمد کا، صادق نبی کے، صادق وسیع. تو اب ایک مرتبہ جناب امام پنجم و ششم کے زمانے میں پابندیاں اٹھ گئیں کا روایت بیان کر سکتے ہیں رسول خدا کی. عمر ابن عبدالعزیز نامی ایک خلیفہ ہیں جنہوں نے 3 بہت بڑے نیک کام کیے. ہم تو دشمنوں کے بھی بجائے کر نیک کام کرتے ہیں. اگر کوئی بھی نیک کام کرے تو ہم بتاتے ہیں. تو انہوں نے 3 کام کیے. انہوں نے کبھی ممبروں سے علی پہ تبرہ ہوتا روک دو، لکھا سب نے ہے. اور میں اتفاقاً مجھے بہت سے لوگوں نے کلپ بھیجے اسی آپ کے پاکستان سے کہ ٹی ویوں پہ کہا نہیں وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بہت اچھے تھے، انہوں نے علی پہ تبرہ رکھوایا. اچھا یہ مان لیا کہ انہوں نے تبرہ رکھوایا، یہ نہیں بتاتے شروع کس نے کروایا. اب پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے میں جانے کے بعد. تو انہوں نے بہت 3 نیک کام کیے. پہلا علی بن ابی طالب کی توہین کو رکوا دیا. دوسرا باغ فدق واپس کر دیا. وہ بیان کر رہے تھے کہ باغ فدق واپس کر، تو کیوں کر دیا اگر نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو نیکی کس بات کی؟ انہوں نے پچھلے والوں کا قانون توڑا، انہیں تو پھر برا کہو کہ بھئی انہوں نے اہل بیت کو دے دیا اور پھر بعد والے نے پھر چھین لیا. عبداللہ صفا نے پھر چھین لیا، توجہ ہو، تو پھر چھین لیا، پھر کسی نے دے دیا، پھر چھین لیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ چھین کے واپس کرنا بتا رہا دلوں میں چور تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چلیں گے. اور پہلا کام کہ باغ امیر المومنین کی توہین کو رکوایا. دوسرا باغ فتح واپس کیا. تیسرا کام کہ بھئی یہ جو رسول خدا کی احادیث بیان کرنے پہ پابندی تھی، پابندی اٹھا دی جائے. آج کے بعد سے احادیث بیان کی جائے. احادیث بیان کرنا شروع کر دی گئی کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا یہ فرمایا. اب سب کے سب دور تقریباً 90 برس سے زیادہ کا دور گزر چکا، 100 برس کا دور گزر چکا. جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے کوئی صحابی نہیں تھا، سب تابعین یا تبع تابعین، پیغمبر کے بعد آنے والے تابعین، ان کے بعد تبع تابعین. تو وہ سب کہتے تھے میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے، انہوں نے رسول خدا سے. اور صحیح بھی تھا. جنہوں نے خود نہیں سنا کہہ نہیں سکتے. یہی تو ہم آج تک رو رہے ہیں. جنہوں نے پیغمبر سے خود نہیں سنا کیوں کہتے ہو میں نے سنا؟ نہیں ہے مجمع. بھئی بچوں تک مجھے بات پہنچانی ہے، بزرگ پہنچ گئے، بچوں کے لیے بات کو پیش کر دوں کھول کے. تو ایک صاحب کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے بھئی رسول خدا نے چچا سے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. قریش کے سارے سردار بیٹھے تھے. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا، اور جو 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، اور جناب ابو طالب کے جو وصال رحلت ہے وہ مکے میں ہوئی، وہ مدینے میں بھی 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. کلمہ تب پڑھا اور کہہ رہے ہیں رسول خدا سے میں نے دیکھا سنا کہ چچا کے کان میں کہا. رسول خدا نے اپنے چچا ابو طالب سے قریش کے سرداروں کی موجودگی میں. تو میں جلدی پیش کر رہا ہوں. پہلا اعتراض، جب سردار بیٹھے تھے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ سرداروں کے معاملے میں آپ کہاں تھے؟ تو نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ کاٹ دیجئے گا. تو بھئی آپ سرداروں میں کیا کر رہے تھے؟ سارے سردار بیٹھے تھے. کہا نہیں سردار تھے. تو کہا بھئی میں نے سنا. اچھا جب کان میں کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ممبر پہ بعض اوقات کوئی بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، نوجوان اس سے کان میں کچھ کہتا ہوں، وہ کان میں اس لیے کہا جاتا تھا کہ دوسرے نہ سنیں. نہیں ہے مجمع. بات کان میں وہ کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو. پانی ٹھنڈا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، جو بھی ہو، کان میں اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ دوسرے نہ سنیں. تو پیغمبر نے اگر کان میں کہا تو اس لیے کہا تھا کہ دوسرے نہ سنیں، اور اگر سن لیا تو کان میں کہنا صحیح نہیں تھا، اور اگر نہیں سنا تو جھوٹ بولنا جائز نہیں. مجھے تعجب ہے ان پہ کہ سننے پہ آتے ہیں، کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور
سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ ہے مجمع میرے ساتھ؟ چلے گا اسی طرح سے؟ میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں تیزی سے عزیزان گرامی. تو اب یہ حدیث کو بیان کرنے کی اجازت دے دی گئی حکمرانوں کی طرف سے. اچھا، جب حکمرانوں نے منع کر دیا تھا تو کیا صحابہ نے روایت نقل کرنا بند کر دی تھی؟ نہیں ہے توجہ. کیا اس زمانے میں روایات بیان ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ رکی نہیں تھی. پابندی کس کی طرف سے تھی؟ حکومت کی طرف سے. تو صحابہ حکومت کا قانون توڑ رہے تھے؟ نہیں پہنچ رہا ہے. جو حکمران کا قانون توڑ رہا تھا تو پھر مان رہا تھا نا کہ حکمران نے قانون صحیح نہیں بنایا. جو ایک جگہ غلط ہو سکتا ہے وہ 100 جگہ غلط ہو سکتا ہے. اب احتیاط. عزیزان گرامی، قانون توڑ دیا گیا. کہا بھئی آج کے بعد سے روایت نقل کرنے کی اجازت ہے. جو پیغمبر کی حدیث چاہے بیان کرے. ممبر رسالت پہ آئے امام باقر، امام صادق، آپ نے آنے کے بعد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک دو حدیث لوگوں نے سنی، اعتراض کیا کہ فرزند رسول آپ تو بیان ہی نہیں کر رہے کہ سند کیا ہے. آپ نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا؟ آپ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا. تو آپ تو رسول خدا کے 70 برس بعد پیدا ہوئے، آج آپ بات کر رہے ہیں اور آپ یہ حوالہ نہیں دیتے کس سے سنا. مولانا نے کہا آج سن لو پھر نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میری ایک ہی سند ہے. میں اپنے بابا سے نقل کرتا ہوں، وہ میرے دادا سے نقل کرتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ سے، وہ رسول خدا سے، وہ جبرائیل، کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا سلسلہ سند ہے. اوروں میں اہل بیت میں یہی فرق ہے. ہم اللہ سے بیان کرتے ہیں تو ایسا نہیں چلیں گے. ہم اللہ سے بیان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں پھر ہزاروں لاکھوں احادیث امام علیہ السلام سے بیان کی گئی ہیں. 4000 شاگرد ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام. اور آپ کے شاگردوں میں تمام علوم کے ماہرین ہیں. کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی رجال پڑھ رہا ہے، کوئی ادبیات پڑھ رہا ہے، کوئی کلام پڑھ رہا ہے، کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی اصول پڑھ رہا ہے، کوئی فلسفہ پڑھ رہا ہے. یونان کا ایک فلسفی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، کہا کہ بھئی مجھے تمہارے استاد سے ملنا ہے. بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی بہت قابل آدمی ہے. شاگردوں نے کہا ہاں وہ ہمارے استاد ہیں آل محمد ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ایک مرتبہ مولانا سے آتا دیکھا، آنے کے بعد بیٹھ گیا. کہا بھئی میں یہ جانتا ہوں. امام نے کہا تو اپنے حساب سے جو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر لے. اس نے سوالات کیے توحید سے متعلق، مولانا نے جوابات دیے. اس نے میڈیکل کے متعلق سوال کیے. اس نے کہا بھئی یہ فلسفہ جانتے ہوں گے، جو فلسفی ہوتا ہے وہ طبیب نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں طبابت بھی جانتا ہوں. اس نے بھی فوراً طبابت سے متعلق سوال کیے، معدے کے متعلق سوال کیا، جگر کا سوال کیا، دل کا سوال کیا. اس نے ایک مرتبہ کچھ دیر سنا، پھر اس کے بعد کہا لگتا ہے یہ سارے اعضاء آپ نے بنائے ہیں. دل آپ کو پتا ہے، معدہ آپ کو پتا ہے، ساری بیماریاں آپ کو پتا ہیں. امام علیہ السلام نے کہا جس خالق نے خلق کیا ہم اس کے ولی ہیں، ہم حجت ہیں، ہم اس کے بھیجے ہوئے امام ہیں. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب دیے. توحید مفضل اٹھا کے دیکھیے، دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ امام کے شاگردوں نے وہ جملے لکھے ہیں. ایک مناظرہ جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں. مجمع گھبرا تو نہیں رہا؟
وقت ہے نا ابھی؟ 5ویں چھٹے امام چھٹے اور 7ویں امام کا جو ہو پیش کروں گا، آج پیش کروں گا، کل بعد والے ائمہ کا، پھر پرسوں انشاءاللہ 11ویں امام علیہ السلام 12ویں امام۔ تو اب یہاں پہ ملتا ہے شام کا ایک بہت بڑا عالم آیا مدینے، کہا مجھے جعفر ابن محمد سے مناظرہ کرنا ہے۔ شاگردوں نے کہا پہلے ہم سے نمٹ لو۔ کہا نہیں، میں جعفر ابن محمد سے مناظرہ کروں گا۔ ایک شاگرد نے کہا بھائی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو وہ تیار نہیں ہوگا، نہیں تو کہا ٹھیک ہے لے چلو مولا کے پاس، لے کے آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا۔ مولا نے کس موضوع پہ؟ توجہ اور سے سنیے گا، کس موضوع پہ؟ کہا میں قرآن پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ہشام ابن سالم کو بلاؤ۔ کہا نہیں مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ مولا نے کہا یہ میرا پروردہ ہے، اسے میں نے پالا، اس کی میں نے تربیت کی ہے۔ کہا ہے تو شاگرد نا؟ امام نے کہا شاگرد ہے لیکن میرا شاگرد ہے میرا۔ کہا نہیں اس سے نہیں، آپ سے مناظرہ کروں گا۔ اچھا امام نے کہا اگر تو نے اسے ہرایا نا تو مجھے ہرا دیا، اگر اسے ہرا لیا، توجہ، اگر اسے ہرا لیا تو تو نے مجھے ہرا دیا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ 1-1.5 گھنٹہ بحث کی قرآن پہ، ہار گیا۔ جہاں سے بحث کرے جناب ہشام اسے ہرا دے۔ تو کہنے لگا ابھی تو میرے لیے تیار نہیں ہے بیچارے، تو امام سے کیا بات کرے گا؟ کہ مجھے واپس لے کے چلو امام کے پاس۔ کہا بھائی اس سے تو میں نے بحث کر لی ہے، مجھے علم کلام پہ بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا ذرا بلاؤ ہشام ابن حکم کو۔ امام نے کہا اس سے بحث کر لے۔ تو کہا کہ ان سے کس موضوع پہ؟ امام نے کہا جس موضوع پہ چاہے، کلام میں نے تیار کرا رکھا۔ کہا توحید پہ بحث کروں گا۔ کہا مفضل ابن عمر سے۔ کہا امامت پہ؟ کہا ہشام ابن حکم سے۔ بھائی جو شاگرد امام بٹھاتے رہے سب سے ہارتا رہا۔ پھر ایک مرتبہ کہنے لگا ادبیات پہ امام نے بلایا حمران ذرا بیٹھ۔ کہا فقہ پہ مناظرہ کر۔ کہا زرارہ آ جا۔ توجہ، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں معقولات پہ بحث کروں گا۔ امام نے کہا حمزہ طیار کو بلاؤ۔ جب سارے شاگردوں سے ہار گیا، کہا 40 برس سے محنت کر رہا تھا ہرانے کے لیے، یہ آپ کے سارے شاگرد کے قابل؟ امام نے کہا ابھی یہ چند مہینے پڑھ لیے ہیں۔ عزیزان گرامی شامین ایک مرتبہ کا یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ امام نے کہا ہمارا نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔ جنہیں دنیا بناتی ہے وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں خدا بناتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ مناظرے بہت ہیں لیکن میں سب تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو امام کے ایک سے قابل شاگرد، ایک سے ایک دانا طالب علم، اور امام نے ہر ایک کو سکھایا۔ بس ایک واقعہ نوجوانوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام کے ایک بہت کم سن 16 یا 18 برس کے شاگرد ہیں جن کی بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، ہشام ابن حکم کے نام سے۔ تو امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی۔ بس جس کے سینے پہ امام ہاتھ ہی رکھ دیں علم سے بھر جاتا ہے۔ روک ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک ایران کے کسی شہر سے ایک طالب علم نجف پڑھنے کے لیے گیا، 8-10 برس تیاری کی تھی پڑھ کے، شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس 150 سال پہلے، 170-80 سال پہلے، سنیں گے نا؟ جب پہنچا تو کبھی 8-10 سال پڑھا کہ ان سے استفادہ کروں، جب سے آیا ہوں مہینہ گزر گیا، سمجھ کچھ نہیں آتا، یہ جو پڑھا رہے ہوتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہر جگہ اپنی اپنی عقیدت ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو جا کے حرم میں باندھ دیا، کہا نہ کھاؤں گا مولا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ مجھے صلاحیت نہیں دیتے کہ مجھے علم سمجھ میں آنے لگے۔ توجہ ہو، جب تک میں سمجھنے نہ لگوں میں نہیں جاؤں گا۔ اب لوگوں نے کہا ایک دن گزر گیا ہے، نکاحت ہو رہی ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، بدن کانپنے لگا، 2 دن گزر گئے، کہا نہیں مجھے مولا کوئی نشانی دے اپنی ذری سے کہ میں سمجھوں گا تو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مکاشفے کی حالت میں ذری پہ بیٹھا رو رہا تھا، صرف وضو کے لیے جاتا، اپنے آپ کو باندھے بیٹھا تھا کہ اچانک محسوس کرنے لگا ذریعہ مقدس سے نور اٹھ رہا۔ وہ نور کان کی طرف آیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
توجہ. وہ طالب علم ایک مرتبہ اٹھا، دیکھا کوئی نہیں ہے کا سمجھ گیا، مولا نے نشانی دی ہے علم سمجھ میں آئے گا. واپس آیا، شیخ مرتضی انصاری کے درس میں بیٹھا، بیچ میں سوالات بھی کرنے لگا. باقی شاگردوں نے کہا آغا اس نے ماحول خراب کر دیا، ہر بات پہ سوال، ہر بات پہ سوال. کہ رک جاؤ، کچھ نہ کہنا، میں خود سمجھا دیتا ہوں. کان میں کچھ کہا، وہ ایک مرتبہ جیسے اسے دورے پڑنے لگے. اب اگلے دن سے بالکل ٹھیک ہو گیا. اب سارے طالب علموں نے، شاگردوں نے پوچھا کیا کہا شیخ مرتضی انصاری نے کہ تو بالکل نارمل ہو گیا، کبھی کبھی سوال کرتا. کہا مجھے شیخ نے کان میں آ کے ایک بات کہی کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، انہوں نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. چلیں گے نا ذہن گرام؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا بھائی، اہل بیت علیہ السلام کے کرم سے آج ہم یہاں ہیں. تو ایک مرتبہ کہا بھائی واقعا کا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ مولا نے ان کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. جو میرا استاد ہے، جب میرے ہاں بسم اللہ تو ان کے ہاں ختم قرآن بھی ہوتا تو مجھے تعجب نہیں تھا. مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں ہے. شیخ مرتضی انصاری کو پتا کیسے چلا کہ کس نے میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے؟ جہاں غلام ایسے ہو سوچے مولا. ہم آئمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. خبردار کو انکار نہ کرے، وہ علم غیب نہیں جانتے. بات پہنچ رہی ہے کہ جو لوگ سوالات چلیں گے نا حضرات، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمت میں میرے ساتھ. تو جانے کے نامی میں جو پیش کر رہا تھا کہ اتنے شاگرد، ہشام ایک نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تعلیم میں حصہ لیں. ہمارے بچے جو ہیں کہیں تعلیم میں پیچھے نہیں ہونے چاہیے. اور یہ بزرگ آپ کو بتائیں گے کہ قدیم زمانے میں کہتے تھے شیعہ کسی بچے سے بھی بحث نہ کرنا. ہمارے بڑے بڑے حافظ قرآن، بڑے بڑے مفتیان ان کے بچوں سے بھی بحث نہیں کر سکتے. لیکن وہ دور بدل رہا، ہمارے بچوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہر موضوع پہ. تو یہ عزیزان گرامی وہ دور، ہشام نے حکم امام کے شاگرد 18 برس کے. تو امام بار بار درس کے دوران دیکھنے کا ہشام کہا، وہ آیا نہیں. کہ مولا کون کبھی آنے والا ہے. اتنے میں ہشام آئے، مولا کھڑے ہوئے اپنی ابا اتار کے انہیں پہنائے، اپنی ابا دی. ایسے مواقع بہت سے جہاں امام نے اپنا ابا یا لباس دیا. جیسے ایک بہت بڑے شاعر ہیں امام رضا نے کہا میں نے اس کرتے میں 1000 رکعت ہر رات میں 1000 رات پڑھی، 1000 روزے رکھے، 1000 ختم قرآن اس ایک پیراہن کے اندر. یہ میں تمہیں ہدیہ کر رہا. وہ جو تم نے میرے جد علی کا قصیدہ کہا نا، اس لیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ مجمع سب کنیکٹڈ ہے نا؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا. تب امام نے ایک مرتبہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھنا. میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں یہیں پہ پڑھا یا کسی اور مقام پہ. تو ہشام نے حکم کو امام نے بلایا، جیسے ہی آئے ابا پہنائے، اپنے ساتھ بٹھائے. کہا مولا بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے، اصحاب بیٹھے. بزرگوں میں ہمیشہ جوان ایسے ایسے آتے رہے ہیں کہ سارے بزرگ صحابہ علی جوان. تو اب اتنے آپ نے انہیں کیوں ابا پہنا؟ کہ یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے، جہاں جاتا ہے ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. کہا ہشام ذرا سناؤ میرے ان سارے شاگردوں کو تم نے شام میں کیسے میرا دفاع کیا؟ کہا مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں زبان بند ہو جاتی ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا. کہا میں حکم دے رہا ہوں، مجھے امام مانتے ہو؟ کہا مولا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، صرف اہل بیت کو مانتا ہوں. بس آپ ہی کی جو سلسلے سے جو امام ہے بس انہیں کو، اس کے علاوہ. امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں، سناؤ ان سب کو. کہا مولا میں جب شام گیا تو عمر بہت بڑا اس زمان مفتی اعظم اس زمانے کا، 70 برس کا 73 برس کا، تخت پہ ممبر پہ بیٹھا تھا اور جامع دمشق کے اندر درس دیتے دیتے اچانک اس نے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، جو مولا علی کا فرمان ہے جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. تو جیسے اس نے کہا سلونی سلونی تو مولا میں فوراً وہاں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. تو دیکھا کہ برخوردار
کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ہے کوئی؟ بھی داڑھی بھی نہیں آئی. کہا میں بچہ ہوں, بچکانا سوال کروں گا, برا تو نہیں منائیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے تم سوال کرو. کب برا منانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ ہی نے خود ہی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو پتہ نہیں لوگ ہیں, جتنا بھی بچکانا سوال ہو آپ کو جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا اچھا پوچھو. کہا بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ بھی رہے ہو اور الٹے سوال کر رہے ہو, آنکھیں کیوں نہیں؟ کہا نہیں آپ نے تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو بتائیے آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں ہیں. کہا کیا کرتے ہیں آنکھوں سے؟ کہا دیکھتا ہوں. کہا کان ہیں آپ کے؟ کہا پھر الٹے سوال. کہا آپ نے تو کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کان ہے؟ کہا ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں. ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا سونگھتا ہوں. زبان ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا بولتا ہوں چکھتا ہوں. ہاتھ ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتا ہوں. کہا دماغ بھی ہے؟ نتیجہ سنیے گا جو حضرت ہشام نے دیا. کیوں مولا صادق نے کہا کہ سناؤ سب کو؟ کہا کہ دماغ بھی ہے. کہا ہاں دماغ ہے. کہا بتائیے دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے. کہ جب آنکھیں دیکھ لیتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے, جو دیکھا وہی دیکھا, کچھ اور نہیں. جب کان سنتے ہیں نا دماغ تصدیق کرتا ہے وہی سنا ہے, بزرگ پہنچ گئے. جب زبان چکھتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے, ناک جب سونگتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. تو کہا اچھا آپ ہاتھ جب محسوس کرتا ہے دماغ تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ جو دماغ ہے وہ امام کا کام کرتا ہے؟ نہیں ہے مجمع. کچھ دیر جو ہے امر سوچتا رہا. کہاں کہہ سکتے ہیں کہ دماغ امام کا کام کرتا ہے؟ کہ تیرے 6 فٹ کے وجود کو امام چاہیے تو اس ساری کائنات کو امام نہیں چاہیے؟ کیا اس کائنات کو امام نہیں چاہیے؟ عزیزان گرامی علوم آل محمد, یہ چھٹے امام نے ایسے ایسے شاگرد تربیت کیے ہیں. حضرت زرارہ نے کہا مولا بچپنے سے آ رہا ہوں اپنے والد کے ساتھ, 6 یا 7 بھائی تھے, سب امام کے شاگرد ہیں. زرارہ ابن اعین, حمران ابن اعین. تو کہا مولا 35 برس ہو گئے پڑھتے ہوئے, آپ فقہ میں مجھے مسلسل حج ہی سکھاتے ہیں, اور سب سے زیادہ ہمارے ہاں نماز پہ حج پہ روایات حضرت زرارہ سے. کئی ہزار 70 یا 80 ہزار احادیث کے حافظ تھے. کہنا بڑا آسان ہے. حضرت ابو بصیر 70,000, حضرت محمد ابن مسلم 80,000 احادیث کے حافظ. یہ امام کے شاگرد ہیں. گھبرا گیا مجمع میرا؟ آپ کہیں گے بہت زیادہ پیچیدہ گفتگو کی ہے. 80,000 احادیث حضرت محمد ابن مسلم کو, امام کے شاگرد. تو حضرت زرارہ نے کہا مولا 35 برس سے آ رہا ہوں, فقہ سارا میں نے یاد کر لیا, یہ سارے احکام, یہ کب ختم ہوگا؟ مولا نے کہا او زرارہ, وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا, چاہتے ہو میں سارے حج کے احکام بیان کر دوں؟ لوگوں کے پاس عقل کم ہے, ہمارا بیان زیادہ. کون سیکھے گا ائمہ اہل بیت سے؟ تو حضرت امام صادق کی شاگردوں میں بڑے بڑے صوفیاء ہیں, بڑے بڑے فلاسفہ ہیں. امام ابو حنیفہ 2 سال امام کے پاس پڑھے, امام مالک 7 سال. گھبرا گئے آپ حضرات؟ ہو یہ ہمارے امام کا کمال ہے. یہ نہیں کہتے تھے تم اپنا فقہ بنا لو گے, تو اپنی طریقہ شروع کر دے گا, تو فلسفے کا سکول کھول کے بیٹھ جائے گا, تو ریاضی کا سکول کھولے گا. توجہ, کبھی سوچا الجبرا عربی میں ال ہے, انگلش میں نہیں. ال یہ امام کے شاگردوں نے بنایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, یہ امام کے شاگرد تھے. اتنے شاگرد کسی کو نہیں روکا. میرے ایک دوست نے ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کتاب لکھی ہے, 10 ایم اے ہے, برطانیہ میں ایوارڈ ملا اس کے پاس ہے. سب سے زیادہ ایم اے اس کے پاس ہے, شیعہ ہے, فرحت حسین نام ہے, 10 ایم اے ہے برطانیہ سے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے جعلی ہوں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. 10 ایم اے ہیں تو اور الگ الگ علوم کے اوپر. انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت جابر ابن حیان پہ, چھٹے امام کے شاگرد ہیں. سنیں گے نا حضرات؟ جتنی مرضی پیچیدہ گفتگو, مجھے پرواہ نہیں ہے, مکمل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جابر ابن حیان, انگریزی میں کہتے ہیں گیبر. تو انہوں نے کتاب لکھی حضرت جابر ابن حیان پہ. موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم مانا جاتا. علم کیمیا پہ پہلی کتاب جابر نے لکھی.
تو میرے اس دوست نے تحقیق کی کہ وہ کتاب کہاں ہے. ساری دنیا میں تلاش کی. کہا جب برٹش نے حکومت کی تھی برطانویوں نے ساری کتابیں لے گئے تھے. تو کہا برٹش میوزیم میں گئے, وہاں سے پتا چلا کہ برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے. پہنچے, کہ مجھے وہ کتاب دیکھنے کا ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ کیمیا پہ سب سے پرانی کتاب ہے, 1000 سال پرانی کتاب. کا ہماری ہے, کہ اب کسی کی نہیں ہے, ہماری ہے, ہمارے قبضے میں. کا فوٹو کاپی ہے, کہاں, کا دکھا دو. تو میرا دوست کہتا ہے کہ میں نے جب کہا, انہوں نے فوراً کتاب نکالی, فوٹو کاپی دکھائے. کہ یہ بتاؤ یہ پہلا جملہ کیا لکھا ہے عربی میں. کہ اسے کہتے ہیں انتصاب, انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈیکیشن. جب کتاب لکھی جاتی ہے نا تو انتصاب لکھا جاتا ہے. میں کتاب کس کے نام کر رہا ہوں. خط کوفی میں ایک جملہ لکھا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بتاؤ پہلی کتاب علم کیمیا پہ, کیمسٹری پہ پہلی کتاب ہے. لکھنے والے جابر ابن حیان میں ڈیڈیکیشن میں کیا لکھا, تو اس نے انگریزی میں ترجمہ کر کے کہا, لکھا ہوا یہ ہے کہ I dedicate my work to my master جعفر ابن محمد. چلیے گا تھوڑی سی دیر اور چلیں گے حضرات. کہ میں اپنی اس پوری محنت کو منسوب کرتا ہوں اپنے مولا سے. I dedicate my work to my master. میں اپنے مولا سے منسوب کرتا ہوں. یہ پہلی کتاب کیمیا پہ اپنے مولا سے منسوب کرتا ہوں. جعفر ابن محمد الصادق ہیں. کہا منسوب کرتے ہیں. کہا بھائی نہیں پتہ نہیں ہے یہ شیعہ تھے بھی کہ نہیں تھے. مطلب اور بتاؤ کون کون سے مذہب میں مولا کہا جاتا ہے. نہیں ہے لوگ, یہ ہم ہیں جو اپنے اماموں کو مولا کہتے ہیں. مانو نہ مانو, غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا. اگر کسی اور کے ہاں بس بھی میں تمام کرام کے زمان کو صلوات پڑھیں گے امام صادق کی خوشنودی. قرآن سے دو سلام دی سرمایہ ملت حضرت اللہ و سید علی رضا رضوی, بلند سے بلند ترین صلوات. توجہ ہے جانے گرامی, ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. اذان گرامی ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں. تمام علوم میں اگر آپ کو پہلی کتابیں ملیں گی تو ہمارے یہاں سے ملیں گی. عربی ادب پہ جو پہلی کتاب ہے, لکھنے والے کا نام سب بتا دیتے ہیں, حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ عنہ. یہ نہیں بتاتے کہ وہ علی کے شاگرد تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں بتا تو دیا کرو کہ وہ انہوں نے کہاں سے یہ علم لیا, کہاں سے لکھا. پہلی کتاب عربی گرامر پہ پہلی کتاب ابو الاسود دؤلی کی ہے. تو بھئی یہ بھی تو بتاؤ وہ مولا کے شاگرد تھے, ایلچی تھے, گھر میں صفائی کرتے تھے, مولا کی نالین اٹھاتے تھے. جو مولا کی جوتیاں اٹھاتا تھا نا, مولا نے کہا ایسا سکھاؤں گا کہ سارے ادیب تیرے شاگرد ہوں گے. بات پہنچ رہی ہے جانے کرام. ان کے در پہ جو جھک گیا وہ سب کا استاد بن گیا. اذان گرامی یہ اہل بیت کا کرم ہے, انہوں نے ایسے ایسے علوم دنیا تک پہنچائے.